پروگرام ڈائلاگ ود پروفیسر اکرم میرانی کے ساتھ میں ہوں خالد اقبال۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کینیڈا ایک ایسا ملک ہے جو دوسرے کئی ممالک کے لیے، خاص طور پہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور دنیا بھر کے ممالک سے لوگ وہاں جاتے ہیں، ان کے لیے ایک پرکشش ہے۔ لیکن گزشتہ کئی عرصے سے وہاں سکھ کمیونٹی کے لوگ جو کہ زیادہ تعداد میں وہاں رہتے ہیں، ان کے رہنما قتل ہوئے ہیں۔ وہاں ایک طرح سے دہشت گردی بڑھی ہے، تو اس سے کینیڈا اور انڈیا کے درمیان ایک تنازع سامنے آیا ہے۔ تو اس حوالے سے روشنی ڈالیں گے جناب پروفیسر اکرم میرانی صاحب۔ اگر ہم ڈاکٹر صاحب تاریخی طور پہ دیکھیں نا، تو ہمیں یہ واقعات بہت ہمیشہ نظر آئے ہیں کہ جو ممالک بڑے طاقتور ممالک ہیں، جو ان کے مخالفین ہوتے ہیں، ان کی انٹیلیجنس کے ادارے وہاں انہیں مروا دیتے ہیں۔ مثلاً آپ نے پاکستان کی مثال لیتے ہیں، بھٹو صاحب کے دونوں بیٹے مارے گئے، ایک پاکستان میں، ایک پاکستان کے باہر۔ یہ ایسے ہی ہے۔ بھٹو صاحب خود پھانسی پہ گئے، لیاقت علی خان صاحب مارے گئے راولپنڈی میں، محترمہ بے نظیر صاحبہ راولپنڈی آپ کے سامنے وہی راولپنڈی میں 2 پرائم منسٹر ہمارے شہید ہوئے نا، جی ایسے ہی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، پھر کئی یعنی سعودی عربیہ کے بادشاہ جو ہیں فیصل جی، انہوں نے بھی بالکل اب یہ سارے ترکی میں واقع یہ سارے حادثات تو نہیں ہیں۔ اب آپ اسرائیل کو دیکھیے، اسرائیل دوسرے ممالک میں، ایران میں ان کی لیڈرشپ کتنے لوگوں کو انہوں نے مار دیا۔ یہ واقعات جہاں جن کے پاس پاور ہے وہ کرتے ہیں، ان کی انٹیلیجنس ادارے۔ مثلا ہمارے جو بلوچ رہنما ہیں، کینیڈا میں بلوچ رہنما خاتون جو تھی وہ ماری گئی، بلوچ رہنما یورپ میں مارے گئے کئی۔ تو انٹیلیجنس ادارے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ کام مجرمانہ کاموں میں ملوث رہتے ہیں۔ اب اس وقت بھارت کے اوپر الزام کینیڈا بھی لگا رہا ہے اور پاکستان بھی لگا رہا ہے۔ کینیڈا یہ کہہ رہا ہے کہ جو سکھ، آپ کو پتہ ہے سکھوں کی موومنٹ تھی، جی، اب وہ انڈین پنجاب میں تو موومنٹ ختم ہو گئی ہے، لیکن جو سکھ پاکستان انڈیا سے باہر ہیں، وہاں اس کے اثرات ابھی ہیں۔ کینیڈا میں چونکہ سکھوں کی بہت تعداد ہے، اور یہ جو پرائم منسٹر ٹروڈو ہیں اس وقت حکومت میں ہے، تو سکھوں کی جو پارٹی ہے وہاں، ان کے ساتھ الائنس ہے، وہ کوalition گورنمنٹ ہے۔ اب الیکشن قریب آ رہے ہیں، تو کوalition گورنمنٹ ہے، جب کیونکہ الیکشن تو وہاں ہوتے رہتے ہیں نا، کبھی بلدیات کے ہوئے، کبھی علاقائی الیکشن ہوئے، کبھی گورنروں کے الیکشن ہوئے، کبھی پرائم منسٹر کے پارلیمنٹ کے الیکشن ہوئے۔ تو وہ پھر یہ مسئلہ، چونکہ ووٹر وہاں سینسٹیو ہے، تو وہاں سکھ رہنما کچھ مارے بھی گئے ہیں۔ ان کا الزام یہ لگا رہے ہیں وہاں کی حکومت کہ اس میں را جو ہے ملوث ہے، انڈین جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ ملوث ہے۔ بھئی ہمارے پاس کچھ شواہد ہیں، انڈیا انہیں کہتا ہے کہ جناب وہ شواہد ہیں تو ہمیں دیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس انٹیلیجنس ہے، وہ کہتے ہیں انٹیلیجنس تو کوئی بیس نہ بنے۔ تو لیکن ان کی حکومت جو ہے اس نے وہ انٹیلیجنس، ان کی دنیا میں 5 ممالک ہیں، ان کو کہتے ہیں 5 آئیز: یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ۔ یہ سارے انگلش سپیکنگ جو کنٹری ہیں نا، ان کا ایک الائنس ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہر معاملے کے اوپر معلومات شیئر کرتے ہیں، انٹیلیجنس، اور مل کے پھر اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ کہتے ہیں ہم نے 5 آئیز کو اپنی سارے جو اتحادی انٹیلیجنس شیئر کر دیے۔ امریکہ کے اندر بھی ایک سکھ کے اوپر اس کے اوپر حملہ ہوا ہے، امریکہ کو بھی یہ شکایت ہے، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کو بھی ہے۔ پاکستان میں بہت سارے وہ رہنما جو کشمیری تحریک کے ساتھ ملوث رہے ہیں، پچھلے 1-2 سال میں بہت سارے مارے گئے، اور مارنے والے ان نون گن مینس تھے۔ تو ان نون گن مین جو ہے وہ لازمی ہے کسی نہ کسی انٹیلیجنس ادارے کے تھرو آتے ہیں۔ تو یہ شکایت کینیڈا کو ہے، پاکستان کو بھی ہے، امریکہ کو بھی ہے۔
کہ جو گورنمنٹ جو ہے انڈیا کی اس نے را کا کوئی ایسا بنایا ہوا ہے یونٹ نیٹ ورک بنایا ہوا ہے جو انڈیا کی جو خلاف جو لوگ کام کرتے ہیں یا انڈیا کے پالیسی سے اختلاف رکھتے ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں انڈین گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ جناب یہ ایک بیس لیس ہے، جو کینیڈا کے اندر جو سکھ ہیں ان کے اندر گینگ وار ہے، اور وہ انڈیا میں بھی وہ کہتے ہیں، انڈین پنجاب میں بھی انہوں نے کچھ لوگوں کو مارا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا شاید ایک گلوکار تھے انڈیا میں، وہ بھی مارے گئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کی اپنی بشنوئی جو ہے نا، ایک گروپ ہے اپنا بدماشوں کا، تو وہ اس کام میں ملوث رہتا ہے۔ ان کے آپس میں کوئی ریولریز ہے، جیسے ہمارے قبائلی علاقوں میں ٹرائبل ریولریز ہوتی ہیں، تو وہ انڈین گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ ان کی آپس کی گینگ وار ہے، وہ کنٹرول کے لیے۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں انڈین گورنمنٹ کہ یہ جناب چونکہ ان کو پیسہ ملتا ہے، تو یہ جو تنظیم ہے سکھوں کی لبریشن کے نام پہ یہ پیسے کلیکٹ کرتی ہے اوورسیز جو سکھ ہیں ان سے، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، یورپ میں، وہ ان کو چندہ دیتے ہیں۔ یہ ان کے چندے کی آپس کی لڑائی ہے، ان کی گروپنگ ہے، وہ اپنے مخالف کو ہٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ مارا جائے، پیسے سارے مجھے ملے۔ یہ بھی تنظیمیں شاید کرتی ہوں گی، مختلف طرح کا موقف، لیکن گورنمنٹ کا موقف، انڈین گورنمنٹ اس طرح کی بات کرتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں ہمارے پاس شواہد ہیں۔ لیکن یہ چیز ڈاکٹر صاحب پرانی ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو طاقتور ممالک ہیں ان کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں پاورفل، وہ دوسرے ممالک میں ان کے موقف سے اختلاف کرنے والے یا آزادی کی کوئی جیسے تحریکیں ہوتی ہیں ان کے لیڈرز کو وہ جا کے ہٹ کرتے ہیں۔ تو ایسا ہی معاملہ ہے، اور کافی تعلقات میں تناؤ آ رہا۔ یہ تو اس وقت انڈیا کی چونکہ اکانومی بڑی سٹرانگ ہے، اور یورپ اور امریکہ کو چائنا کے خلاف انڈیا کی ضرورت ہے، اس لیے اتنا شور بلند نہیں ہو رہا، کینیڈا ہمیں تنہا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اندر برطانیہ نے بھی بیان دیا ہے بھارت کو کہ آپ جو ہے نا تعاون کریں تاکہ تحقیقات ہوں۔ امریکہ نے بھی کہا ہے، آسٹریلیا نے بھی کہا ہے، نیوزی لینڈ نے بھی کہا ہے۔ تو اس وقت کافی تناؤ نظر آ رہا ہے ہمیں۔ کچھ لوگ جو ہیں انڈین ایکسپرٹس جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دراصل انڈیا کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہے، تاکہ انڈیا جو وہ کہتے ہیں چائنا کے ساتھ آپ اپنے تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کریں۔ انڈیا کہتا ہے کہ نہیں، ہمارے اختلافات ہیں لیکن ہم تجارتی تعلقات جو ہیں ان کو ہم ڈاؤن گریڈ چائنا کے ساتھ اس لیے نہیں کرتے کہ اس سے ہماری اکانومی کو نقصان ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات ڈاؤن گریڈ کریں، ان سے یا رشیا سے اور ایران سے آپ تیل نہ خریدیں۔ اب انڈین گورنمنٹ کہتی ہے کہ جناب ہمیں سستا تیل مل رہا ہے، ہمارا فائدہ ہے، ہم کیوں نہ خریدیں؟ جن ممالک کو ہم پسند نہیں کرتے آپ بھی تو ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں انڈین ایکسپرٹس کہ یہ امریکہ اور اس کے جو اتحادی 4 ملک ہیں یہ ہمارے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں تاکہ ہم فورن پالیسی میں جو اپنی اٹانومی استعمال کر رہے ہیں وہ نہ کریں۔ اور وہ کہتے ہیں آپ رشیا کو تیل نہ لیں، رشیا کا، ایران کے ساتھ تعلقات کم کریں، چائنا کے ساتھ تعلقات کم کریں، ہمارے ساتھ تعلقات زیادہ رکھیں، اور جو اسلحہ وغیرہ خریدنا ہے ہم سے خریدیں، اور ہمارے ساتھ مل کے چین کے ساتھ جو ہم بنا رہے ہیں اتحاد اس میں کردار ادا کریں، اور ایران کو بھی دباؤ میں لانے کے لیے وہ ہمارے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ تو دیکھیں کچھ نہ کچھ سچ تو دونوں طرف سے ہوگا۔ کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو سچ ہوں گی جو کینیڈا کہہ رہا ہے یا امریکہ کہہ رہا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی چونکہ ہم بھی دیکھتے ہیں نا جب امریکہ نے ہمارے اوپر دباؤ ڈالنا ہوتا ہے تو وہ اس طرح کے معاملات تو وہ اٹھاتے ہیں، ٹیررزم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، انسانی حقوق کی بات، انسانی حقوق کی بات، ٹیررزم کی بات، فیٹ ایف کی بات، پھر یہ ہے کہ جناب IMF دباؤ ڈالنے لگتا ہے۔ یہ دباؤ تو بڑی پاورز ڈالتی ہیں،
تو اسی لیے بھارت کے اوپر بھی شاید کچھ اس میں بھی حقیقت ہوگی جو بھارت کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمیں دباؤ کے. امریکہ کے بارے میں ہینری کسنجر صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ امریکہ کے ساتھ دشمنی تو بری ہے ہی ہے، امریکہ کی دوستی بھی بری ہے. وجہ یہ ہے کہ جو گریٹ پاور ہے نا، وہ چاہے امریکہ ہو یا کوئی اور یا پہلے رشیا تھا، اب چائنا بھی ایک گریٹ پاور ہے. گریٹ پاور کا کوئی دوست یا رشتہ دار نہیں ہوتا، وہ اپنے جو مفادات ہیں ہر صورت وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم پاکستان سے بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ چائنا کو جو کہتے ہیں نا کہ بھائی وہ ہمارے آل ویدر فرینڈ ہیں، بھائی فرینڈ نہیں ہوتی گریٹ پاور، وہ گریٹ پاور کے راستے پہ جا رہا ہے. آپ تعلقات بہت اچھے رکھیں مگر انہیں فرسٹ کزن نہ سمجھیں. گریٹ پاور نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے سیدھا، اور ہر صورت اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو بھارت کو بھی گریٹ پاور کا فرینڈ بننے کی جو تکلیف ہے وہ برداشت کرنی پڑ رہی ہے. ہم بھی اٹھاتے رہے ہیں، اور ہم اب بھی دوستوں سے اپنی گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ بھی ہم تکلیف اٹھاتے رہیں، اب چائنا کی بالکل گود میں نہ جائیں، ورنہ دو گریٹ پاورز کی گیم میں آپ جائیں گے تو وہ آپ کو بالکل پیس کے رکھ دیں گے. ایسے ہی. اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ڈائلاگ کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.